الذين هم خلاصة العرب العلماء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یعنی واقعہ معراج کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ واقعہ معراج سے قبل کے حالات اور واقعہ معراج کے ساتھ اس کی مناسبت اور اسی ضمن میں ماہ رجب کے حوالے سے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے چند گزارشات پچھلے جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ واقعہ معراج اور اس سے پہلے حالات کی مناسبت ذکر ہو گئی۔ آج پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معجزہ معراج ہے جو مکہ مکرمہ سے شروع ہوا اور اس کا پہلا حصہ بیت المقدس تک جسے اسراء کا نام دیا جاتا ہے اور پھر بیت المقدس سے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے پیارے پیغمبر کو لے گیا، تو یہ ساری جو بیت المقدس سے آگے کی سیر ہے اسے معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں قرآن مجید کے سورۃ بنی اسرائیل کے حوالہ سے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو معراج کیسے کروایا اور کہاں سے اور کس طرح اور کہاں لے گیا۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان ہر قسم کے شریکوں سے اور تمام تر نقائص اور عیوب سے وہ ذات پاک ہے۔ الذی اسری بعبدہ، جس ذات نے سیر کروائی ہے اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یہ شروع ہوا سفر، الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک یہ جا کے سفر ایک حصہ مکمل ہو رہا ہے۔ اب اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعہ اور معجزہ پہ ہونے والے اعتراضات میں سے بہت سارے اعتراضات کا جواب ارشاد فرما دیا۔ پہلے یہ سمجھیے گا، میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کے دو سفر بڑے مشہور ہیں، ایک ہجرت کا اور دوسرا معراج کا۔ وہ جو ہجرت کا سفر ہے وہ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی طاقت سے کیا ہے، تو وہ مکہ سے شروع ہوا اور مدینہ پہ جا کے مکمل ہوا، اور یہ فاصلہ میرے پیارے پیغمبر نے تقریباً 12 سے 14 دنوں کے اندر مکمل فرمایا۔ اور یہ دوسرا سفر میرے پیغمبر کا جو مسجد حرام سے شروع ہو رہا ہے اور بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے جہاں تک اللہ تعالیٰ لے گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ فرمایا یہ دو سفر، پہلا سفر جو میرے پیغمبر نے خود فرمایا اس پہ 13-14 دن لگ گئے، اور یہ سفر جو میرے اللہ نے کروایا فرمایا اس پہ دنوں کی بات نہیں، فرمایا لیلاً، ساری رات بھی نہیں بلکہ رات کا ایک حصہ لگائے۔ فرمایا یہ جو رات کا ایک حصہ لگا، اس میں اصل راز کیا ہے؟ فرمایا اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا سبحان، او دنیا والوں، وہ سفر جو میرے پیغمبر نے خود کیا اس پہ 13-14 دن لگ گئے، اور یہ سفر اس سفر سے ہزاروں گنا زیادہ طویل سفر تھا، لیکن اس پہ رات کا ایک حصہ لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سفر میرے پیغمبر نے اپنی طاقت سے نہیں بلکہ یہ سفر کروانے والی ذات وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی کمزوری اور نقص ہے ہی نہیں ہے، پر میں اس ذات نے کروایا۔ سبحان،
وہ جو ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، اس لیے اس ذات نے اپنے پیغمبر کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اتنی بڑی سیر کروا دی ہے، اور پھر فرمایا بعبدہ، وہ جو سیر کروائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، یعنی اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور عبد کا لفظ فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہ جو سیر میں نے کروائی، یہ سیر میرے پیغمبر کی روحانی نہیں تھی، بلکہ یہ سیر جسمانی تھی۔ یہی جسم اور اس جسم کے اندر اللہ کے پیغمبر کی روح مبارک تھی، اور اللہ تعالیٰ اسی جسم کو لے گیا جہاں تک لے گیا، فرمایا سبحان، اور دنیا کائنات کے لوگوں، اگر یہ سفر میرے پیغمبر کی اپنی طاقت سے ہوتا تو اعتراض بنتا تھا، جب یہ کروایا بھی میں اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے یہ سفر کے سارے لوازمات اور انتظامات کیے، پھر فرمایا اس پہ اعتراضات بنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کی کم علمی اور کم فہمی ہے، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہوں، جب چاہوں جس طرح چاہوں جس کے ساتھ چاہوں کر دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اسے کہا جاتا ہے معجزہ معراج، کہ یہ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اور جب معجزے کی بات آ گئی تو پھر اس میں نبی کا ذاتی جو ہے نا وہ قدرت اور وہ طاقت وہ تو ہو ہی ختم گئی، اس لیے کہ معجزے میں پیغمبر کا ہاتھ ہوتا ہے، اور معجزے کو ظاہر کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ سفر شروع ہوا بیت اللہ شریف سے اور مسجد اقصی تک جا کے سفر مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، مسلم شریف کی حدیث ہے، پر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لے آئے، اور وہ براق جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے اور اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کے لیے سواری کے لیے استعمال فرمایا تھا، اور میں وہ براق لے کے حضرت جبرائیل آ گئے، اور آ کر میرے پیارے پیغمبر کو اس پہ سوار فرمایا ہے۔ یہاں سے سفر شروع ہوا۔ اب براق کو براق کہتے ہی اسی لیے کہ تیز رفتاری کی حد یہ ہے، فرمایا کہ جہاں تک براق کی نظر کی حد تھی وہاں تک اس کا ایک قدم پہنچتا تھا۔ فرمایا یہ میرے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، یہاں سے چلا ہے اور پہنچا نا بیت المقدس کی طرف، اور راستے میں وہ جو شام کی طرف سے قافلے واپس آ رہے ہیں مکہ کی طرف، اور وہاں جاتے ہوئے براق وہ جو زمین سے اٹھا ہوا ہے اور آسمان سے نیچے ہے، فرمایا ایک آ رہا ہے بہت بڑا اونٹ ہے، اس کے اوپر غلہ لگا ہوا ہے، باقی ساز و سامان ہے، فرمایا وہ جو گزرا نا براق اس کے اوپر سے، اور اس کی تیزی کی ہوا وہ جو اسے لگی ہے، سامان بھی گر گیا اور اس اونٹ کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، لنگڑا ہو گیا۔ اور میں میرے پیارے پیغمبر آگے جا رہے ہیں، پہنچے بیت المقدس کے پاس، بیت المقدس میں گئے، دروازے پہ پہنچے اور وہاں پہنچ کے سواری سے اترے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ باندھ۔ حالانکہ براق نے بھاگنا تو کہیں نہیں تھا نا، رب کے حکم سے آیا تھا، لیکن اسباب کا استعمال میرے پیغمبر نے سکھایا ہے کہ اسباب کا استعمال کرنا ہے اور پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس اسباب کو چھوڑ دیے اور پھر کہیں جی اللہ دے حوالے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی میرے پیارے پیغمبر کو ملنے کے لیے آیا دیہات سے، اور میرے پیغمبر نے پوچھا کس پہ آئے ہیں؟ فرمایا جی اپنے اونٹ پہ آیا ہوں۔ فرمایا اونٹ کہاں ہے؟ فرمایا جی باہر چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے حوالے کر آیا ہوں۔ آپ نے السلام نے فرمایا اس کا آپ نے گھٹنا باندھا تھا؟
وہ جو اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتے ہیں، اس کا گھٹنا باندھا تھا، فرمایا نہیں باندھا، فرمایا پھر کیسے اللہ کے حوالے کر کے آئیں؟ جائیں پہلے گھٹنا باندھ کے آئیں اور پھر کہیں اللہ کے حوالے، تو پھر بات بنتی ہے۔ مطلب اسباب کا استعمال کرنا ہے، لیکن توکل اور بھروسہ رب کی ذات پہ، یہ سکھایا میرے پیغمبر نے امت کو۔ جی تو آج کے دور میں ہم کیا کہیں گے؟ گاڑی کھڑی کی ہے تو لاک کر کے آئیں، موٹر سائیکل کھڑا کیا اس کو لاک کریں اور پھر کہیں فی امان اللہ، کہ اللہ کے حوالے۔ اللہ اکبر۔ اچھا میرے پیارے پیغمبر بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے السلام اذان ہوئی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، اس کے بعد اقامت، حضرت جبرائیل علیہ السلام اقامت فرمائی، اور سارے انبیاء کرام موجود ہیں، سارے پیغمبر موجود ہیں۔ اب ایک دوسرے کی طرف دیکھے جا رہے ہیں کہ جناب آج مصلی امامت پہ کون آئے گا۔ اچھا پھر یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو سارے انبیاء کرام موجود تھے تو سو پیغمبر وہاں کیسے پہنچے ہیں؟ کیا وہ اپنے اجسام کے ساتھ، وہ جو جسم مبارک تھے ان کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں؟ حالانکہ جسم مبارک تو پتہ نہیں کہاں کہاں قبروں میں دفن ہو گئے تھے، تو پھر وہاں کیسے پہنچے انبیاء کرام؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور میں تفسیر علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر جلد اول اور صفحہ نمبر 473 میں آپ علیہ السلام کا فرمان نقل فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، پوچھا گیا آپ سے، فرمایا یا رسول اللہ وہ جو انبیاء کرام آئے تھے وہ کیسے آپ کے پیچھے سب اکٹھے ہوئے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا مُرسِلَ لِيَ النَّبِيُّونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کرام کو مثالی جسم عطا فرمائے، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، اور میں پیغمبر نے سارے انبیاء کرام کو وہاں نماز پڑھائی۔ تو کیا سمجھ آئی کہ سارے انبیاء کرام موجود تھے، لیکن اپنی روحوں کے ساتھ مثالی جسم انہیں عطا فرمائے گئے۔ ان کے جو اصل جسم تھے وہ تو کہاں محفوظ تھے؟ اپنی اپنی قبروں کے اندر۔ جی اس کے علاوہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو یہاں بیت المقدس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہاں سے جب آسمانوں کی طرف گئے تو چھٹے آسمان پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو پھر وہاں بھی موجود۔ اور یہاں یہ کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مثالی اجسام دے کے بیت المقدس میں بھی جمع فرمایا، اور وہ آسمانوں پہ جو موجود تھے وہاں بھی ملاقات انبیاء کرام کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر کی مثالی جسموں کے ساتھ تھی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ بھی آگے حدیث آ رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام تر انبیاء کرام مثالی اجسام سے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصلی جسم سے وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور ہاتھ مبارک تھام کے فرماتے ہیں تقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل بہم، یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے گا اور ان تمام کو نماز ادا فرمائیے۔ میرے پیارے پیغمبر اس رات کے اندر وہ جو بیت المقدس میں اکٹھے ہوئے سارے انبیاء کرام، تمام تر انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اور اس دن سے میرے پیارے پیغمبر کا لقب بن گیا امام الانبیاء۔ امام الانبیاء بنے، نماز مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد تمام تر انبیاء کرام اپنی اپنی باری پہ اٹھیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع فرمائیے۔ ان انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اٹھے اور اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائیے، اور الفاظ سنیے گا، فرمائے الحمدللہ الذی
اتخذنی خلیلا، فرمائے ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل پیغمبر بنایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَآتَانِي مُلْكًا عَظِيمًا وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا يُعْتَمُّ بِي أَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا۔ اور میں ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور سارے انبیاء کرام کا جد امجد بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے اور میں جس اللہ تعالیٰ نے انقذنی من النار، مجھے آگ سے بچایا، صرف بچایا نہیں بلکہ آگ کو میرے اوپر ٹھنڈا بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، فرمایا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما وجعل ہلاک آل فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی۔ ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے مجھے کلیم اللہ پیغمبر بنایا اور فرعون کی ہلاکت میرے ہاتھ سے فرمائی ہے اور قوم بنی اسرائیل کو نجات دی ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، ان سب نے اپنی اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، اور سب سے آخر میں میرے پیارے پیغمبر اٹھے اور انہوں نے بھی اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ الفاظ سنیے گا، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ بیان لکل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولین والآخرین وشرح لی صدری وزعنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے پیغمبر میں ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ارسلنی رحمت للعالمین جس اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری کائنات کے لیے مجھے بنا کے بھیجا بشیر اور نذیر، میرے اوپر قرآن نازل فرمایا۔ اور اس سے بھی بڑی صفت یہ ہے کہ وجعل امتی خیر امت، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے بہتر امت بنایا ہے۔ وجعل امتی هم الاولین والآخرین، اور میری امت کو بھیجنے میں تو آخر میں بھیجا ہے لیکن مقام میں سب سے پہلا نمبر عطا فرمایا۔ وشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا ہے۔ وزعنی وزری، اور نبوت والے بوجھ کو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہلکا فرما دیا۔ ورفع لی ذکری، اور میرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ وجعلنی فاتحا وخاتما، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کی نبوت کو میرے اوپر آ کے مکمل فرمایا۔ فرمایا آیا تو آخر میں لیکن مقام سب سے اعلیٰ عطا فرمایا۔ میرے پیارے پیغمبر جب یہ بیان فرما کے بیٹھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا بہذا افضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انبیاء کرام کی جماعت، یہ جو صفات بیان ہوئی ہے انہی صفات کی وجہ سے اس کی سب سے افضل شان ہے۔ سب سے افضل شان انہی صفات کی وجہ سے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی۔
بہرحال یہاں پھر انبیاء کرام کا آپس میں مکالمہ شروع ہوا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے سارے انبیاء کرام سے ایک سوال فرمایا بتاؤ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کس لیے مبعوث فرمایا تھا؟ کون سا مقصد لے کے گئے اور کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا؟ سارے انبیاء کرام نے جواب دیا، فرمایا بعثنا بالتوحید، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مبعوث فرمایا، سب سے پہلا مشن دے کے بھیجا کہ آپ نے جا کے میں اللہ کی وحدانیت سنانی ہے۔ اور قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا 17ویں پارے میں، فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے پیغمبر آپ بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھی دنیا میں آئے، میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی سبق دے کے بھیجا کہ لا الہ الا اللہ، کہ دنیا کائنات میں عبادت کے لائق ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اب دوسرا مکالمہ انبیاء کرام کا، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انبیاء کرام آپس میں مکالمے کر رہے ہیں، بتاؤ کہ قیامت کب آنی ہے؟ وہ پچھلی جو حدیث کہہ رہا تھا نا وہ، اور میں بتاؤ قیامت نے کب آنا ہے؟ سارے انبیاء کرام بشمول میرے پیارے پیغمبر کے ہر ایک نے یہی جواب ارشاد فرمایا، لا علم لنا، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ کب دنیا میں قیامت، دنیا ختم ہو جانی ہے اور کب قیامت آ جانی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے آنے کا یقین تو سب کو ہے، لیکن کس دن آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کس زمانے میں آنی ہے، فرمایا اس کا حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن چند چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا فردوا امرهم الی عیسیٰ، سارے انبیاء کرام نے اس بات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مخاطب فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا حقیقت میں تو اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، لیکن اتنی بات ضرور ہے اس وقت تک قیامت نے نہیں آنا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیج دیں گے۔ تو کیا واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصل جسم کے ساتھ موجود تھے، اور آج بھی اللہ کے حکم سے دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت موجود ہے، قرب قیامت آئیں گے، تشریف لائیں گے دنیا کے اندر۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے آگے ابن ماجہ کے اندر، آپ علیہ السلام کی حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 309، اس پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر نے جلد چہارم اور صفحہ نمبر 104 پہ اس حدیث کو نقل فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے ذکر کیا کہ دجال نے آنا ہے، یاجوج ماجوج نے آنا ہے، اور دابۃ الارض نے پھر آنا ہے۔ یہ ساری نشانیاں پوری ہوں گی اور ساری دنیا سے میں نے کفر کو، عیسائیت کو، یہودیت کو ختم کر دینا ہے، اور ساری دنیا میں پھر ڈنکا بجے گا تو پھر مذہب اسلام کا بجے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ فوت ہوں گے۔ اور بخاری شریف جلد ثانی کی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا فوت ہونے کے بعد وَتُدْفَنُ مَعِيَّ، میرے ساتھ ہی، میری قبر کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ بات مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ سلامت موجود ہے، اور جب آئیں گے نا دنیا میں تو یہ نہیں ہے کہ کوئی 10,000 سال ان کی زندگی ہوگی کہ جتنا عرصہ جو آسمانوں پہ رہے تو زندگی بھی اتنی زیادہ ہو جائے نا، جس زندگی میں اٹھائے گئے تھے نا اسی زندگی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ مثلا 30 سال کی عمر میں اٹھائے گئے تو جب آئیں گے تو 30 سال کے ہی ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ 30,000 سال کے ہوں گے۔ جی
یہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ کیا ہے؟ اس پہ تخمینے لگانا نا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مت روٹی کھاتے ہو سن جی، نعوذ باللہ من ذالک، قضاء حاجت کہاں کرتے ہوں گے بھئی، تھانوں کیڑی تکلیف ہے؟ بس جس رب نے اٹھائے ہیں نا، جس رب نے اپنے پاس بلائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی نے انتظام کرنا ہے. دوسرا بڑے آئے منتظم جی، آپ لوگ کو کام ہے نہیں انتظام کو. آپ کو اللہ نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے روٹی پہنچا کے آؤ، جو آپ اعتراضات کر رہے ہیں. اور بھائی یہ بوندے اعتراضات اور سوالات اپنے پاس سنبھال کے رکھیں اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیں کہ جب قرآن اور سنت نے، میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس نے یہ فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا، تو پھر اگلی بات کون سی رہ گئی جی؟ پھر قرآن مجید. اچھا دیکھیں نا، تفسیر قرآن مجید یہ کوئی قرآن مجید نعوذ باللہ من ذالک ایسی مظلوم کتاب نہیں ہے کہ جو کوئی مرضی اٹھے اور اپنی رائے سے تفسیر کرتا جائے. تفسیر بالرائے حرام ہے. اپنی رائے سے قرآن مجید کے اندر تفسیر کرنا حرام ہے. افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں بھی گمراہی کے اسباب پائے جاتے ہیں، اور ان اسباب میں سب سے پہلی چیز ہے نااہلیت. تفسیر کا عمل ہے نہیں، تفسیر کا عمل ہے نہیں، اور قرآن کا مفسر بن کے بیٹھ گئے ہیں. تو پھر اس نے تو اسی طرح ہی سغرے کبرے ملا کے جناب پتہ نہیں کہاں سے کہاں کھینچ کے لے جانا ہے کام کو. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اپنے نظریات کے تابع کرنا، کہ میں نے ایک نظریہ بنا لیا مثلا، اور پھر قرآن مجید کی تفسیر توڑ موڑ کے اور اس کو اپنے نظریے کے مطابق بنانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ اپنے نظریے کو قرآن کے مطابق بنائیں، جہاں سے یہ سارے حالات خراب ہو گئے. اب عام آدمی کو کیا پتا ہے ان باتوں کا؟ عام آدمی تو دیکھ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں جی واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جی. اور اس کو پتہ نہیں جوڑ کہاں سے جا کے ملا رہے ہیں. اور 1400 سال کے اندر کسی مفسر نے یہ تفسیر کی ہو تو پھر تو سامنے آئے نا. یہ تو نہیں ہے کہ 1500 سال بعد جناب ایک آدمی آگے اور آگے کہتا ہے جی اس آیت کی تفسیر یہ ہے. 1400 سال 1500 سال میں کسی نے بھی وہ تفسیر نہیں کی، تو وہ نہیں مانی جائے گی. اس کو تفسیر بھی رائے کہا جائے گا. یہ بجائے اس کے کہ کسی کو رہنمائی ملے، ہدایت ملے، ایسی تفسیر بیان کرنے والا خود پرلے درجے کا گمراہ ہوتا ہے جی. تو قرآن مجید کی تفسیر کے اندر سب سے پہلی بات جو مانی جاتی ہے وہ میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس کو مانا جاتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک میں اس آیت کی تفسیر کیا آئی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا نمبر ہوتا ہے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام کا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید کو ڈائریکٹ کس سے سیکھا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر سے. حالانکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اور میرے پیغمبر کے اکثر صحابہ کرام کون تھے؟ اہل عرب تھے نا، عربی تھے. لیکن کیا تھا؟ اٹھائیں ابن ماجہ، آپ کو نظر آئے گی یہ بات، موطا امام مالک اٹھائیں، وہاں نظر آئے گا یہ لکھا ہوا کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورۃ البقرہ سیکھنے میں 8 سال لگائے تھے جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ بقرہ سیکھنے پہ 12 سال لگائے تھے جی. کتنے سال تھی؟ 12 سال. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات سنیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم 10 آیات اللہ کے پیغمبر سے سیکھتے نا، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے کہ جب تک ان 10 آیات کو مکمل نہ سیکھ لیں. مکمل کا کیا مطلب؟ کہ ان آیات سے کون کون سے احکام سمجھ آ رہے ہیں، کون کون سی باتیں واضح ہو رہی ہیں، کون کون سے فقہی مسائل ہمیں سمجھ آ رہے ہیں. جب تک وہ 10 آیات سمجھ کے ان پر عمل نہ کر لیتے اس وقت تک آگے بڑھتے ہی نہیں تھے. اور وہ تو کون تھے؟ اہل عرب تھے.
وہ کون تھے جی؟ آل عرب تھے، ان کی یہ کیفیت ہے۔ تو اب یہ جو اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن مجید کو ہم نے آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو اس آیت سے یہ مراد لے رہے ہوتے ہیں کہ جناب جس کی مرضی آئے قرآن مجید کو تختہ مشق بنا لے، جس کی مرضی آئے قرآن مجید کو پڑھے اور اپنی مرضی سے اس میں معنی بھی کرتے جائیں اور مطالب بھی بتاتے جائیں اور تفسیر بھی اپنی مرضی سے کرتے جائیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اس آیت کا یہ مطلب ہے بھائی جی، جہاں پہ آگے امت کے لیے بجائے ہدایت کے گمراہی کے راستے کھلے ہیں، وہ عام آدمی کو کیا پتا ہے کہ بھائی یہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھ رہا ہے اس کی تفسیر یار دیکھنے میں ہارون اتنا بڑا عالم لگتا ہے اور جناب یہ غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اب کیا ہے؟ یہی تو امانت ہے، یہی تو عالم کے پاس وہ امانت ہے کہ جس کی پاسداری کرنے کی وجہ سے اس کو اعلیٰ مقام ملے گا، اور اسی امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن فرمایا ان کو الٹا لٹکا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جی دونوں سائڈ ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو دونوں سائڈ ہیں۔ کیا مطلب کہ قرآن مجید وہ جو فرمایا نا ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، وہاں اللہ نے خود سے بیان کر دیا لِذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کی جو آیات ہے نا نصیحت کی، وہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ 2-3 جمعے میں نے پہلے بیان کیے ہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے نصیحت کی آیات۔ جی اپنی گائے بھینسوں پہ غور کرو، دودھ کیسے آ رہا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ یہ جی فصلیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ان آیات کے لیے اللہ نے فرمایا لِذِّکْرِ، نصیحت ہے، سمجھو اور اپنا عقیدہ درست کرو۔ لیکن اس لیے نہیں فرمایا کہ ہر کوئی پڑھا انپڑھا شروع ہو جائے کہ قرآن مجید کی آیت کا یہ مطلب ہے، قرآن مجید کی تفسیر ایسے بھی ہو سکتی ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ تفسیر معصورہ، وہ جو 1400-1500 سال سے میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ، آپ کے صحابہ کرام کے اقوال، پھر تابعین کے اقوال، اسی طرح یہ ترتیب چلتی ہے، تب جا کے یہ چین مکمل ہوگی، تو تب جا کے ہر چیز سمجھ آئے گی، کیا چیز اثر ہے اور کیا نقل ہے، کیا ہدایت ہے اور کیا گمراہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج دین آ گیا ہے جاہل مولویوں کے ہاتھ میں، جنہوں آپ غسل تے وضو دے فرائض پورے نہیں آتے، ان کے ہاتھ چڑھ گیا ہے یہ دین اسلام اور یہ قرآن، کہ جنہوں نے اس بات کا ٹھیکہ لے لیا ہے کہ کسی کو مسلمان نہیں چھوڑنا، ہر ایک کو کافر کرنا ہے، چاہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے دوبارہ اپنے اوپر ہی نہ لوٹ آئے۔ میرے پیغمبر کی حدیث مبارکہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو بھی کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوگا نا، یہ فتویٰ کہنے والے پہ لوٹ آئے گا۔ جی یا تو آگے ہو اہل، اگر وہ اہل نہیں ہے تو فتویٰ واپس لوٹ آئے گا۔ بہرحال واپس آ جائے، یہ ایسے ایک ٹاپک شروع ہو گیا، اعظم صاحب ایم فیل کا ٹاپک ہے، ایسے ہی آ گیا، میں نے کہا چلو آپ کو بھی بتا دوں تاکہ وہاں سے ہو جائے یہ بات کہ حقیقت کے اندر تفسیر کون سی جو ہے وہ مانی جائے اور کس حدیث کس تفسیر کو مان کے پھر اپنا عقیدہ اور عمل بنایا جائے۔ جب شتر بے مہار ہو جاتا ہے نا انسان، اس میں پھر گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ۔ اب اس کی تفسیر خود قرآن نے پہلے بیان کر دی، خود قرآن نے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس یہودی کہہ رہے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، فرمایا یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ انہیں سولی پہ چڑھایا ہے۔ اور اسی اگلی آیت میں فرمایا وما قتلوہ یقینا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وما قتلوہ یقینا، اور پکی گالی میں ہو عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ پھر کہا گئے بل رفعہ اللہ، کس نے اٹھا لیا اسے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب پھر حدیث مبارکہ نے بھی اس کی وضاحت کر دی،
حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قرب میں آئیں گے، یہاں تک فرما دیا وقت بھی گزاریں گے اور پھر آئیں گے نا تو پھر آ کے انہوں نے اپنی انجیل کی تبلیغ نہیں کرنی بلکہ میرے قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، اور وہ عالم ارواح میں جو وعدہ کر کے آئے تھے اس کو سچ ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے جو وعدہ لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا پیغمبر آ جائے تو پھر آپ نے اپنی نبوت نہیں چلانی بلکہ میرے پیغمبر کے پیچھے چلنا ہے، تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا عملی ثبوت دیں گے، آئیں گے نبی بھی ہوں گے لیکن کس حیثیت سے آئیں گے؟ وہ میرے پیارے پیغمبر کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ ان کی نبوت کا زمانہ سو وہ اپنے وقت میں ہو چکا، لیکن یہ امتی ہو کے اس بات کی وضاحت کریں گے کہ وہ جو ہم وعدہ کر کے آئے تھے اس کا میں عملی ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا جیسے میں پہلے حدیث عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر شادی بھی ہوگی اور ساتھ میں اولاد بھی ہوگی، اور اولاد کے بعد پھر ان پہ موت آئے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں جی، پھر ان پہ موت بھی آئے گی، اور وَتُدْفَنُ مَعِيَّ، اور میرے ساتھ میری قبر کے جگہ موجود ہے آج بھی تیسری چوتھی قبر کی، فرمایا وَتُدْفَنُ مَعِيَّ، اور میرے ساتھ ہی اسے کیا کیا جائے گا؟ دفن کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو مکالمہ چل رہا ہے قیامت کے بارے میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے سے وضاحت فرمائی ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب میں نے دوبارہ دنیا میں نہیں جانا، اور میں جاؤں گا تو میرے آنے جانے کے بعد پھر موت آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر دنیا پہ کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی، ختم ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر یہاں سے ہمارا اگلا سفر شروع ہوا، ثم عرج الی السماء، پھر آسمان کی طرف مجھے اٹھایا گیا۔ پہلا آسمان اس پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر دوسرا آسمان اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر تیسرے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کروائی، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درمیان میں ایک رہ گیا، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ سے، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اصلی شکل میں دیکھا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ 600 پروں کے مالک تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جسامت ان کو عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد شریف الاقلام، اور پھر اوپر اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہا میرے پیغمبر کو لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مکالمہ، اور پھر امت کے لیے جو معراج میں تحفے نصیب ہوئے ان میں سب سے پہلی چیز فرمایا کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں، اور پھر ساتھ میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور پھر تیسرے نمبر پہ اس آدمی کی بخشش کا وعدہ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس کے نام اعمال میں شرک والا گناہ نہیں تھا۔ فرمایا میرے پیغمبر میرا وعدہ ہو گیا تیرے ساتھ کہ تیرا امتی جو بھی مجھے اس حالت میں ملا کہ جو اپنے نام اعمال میں شرک والا گناہ لے کے نہ آیا، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کی بخشش فرماؤں گا۔ اور باقی جو 2 چیزیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور ساتھ میں نماز 50 نمازیں، واپس آئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، فرمایا 50 نمازیں تیری امت پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، واپس جائیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام 9 چکر لگائے امت کے لیے، 5 نمازیں معاف ہوئی، اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ایک دفعہ اور جائیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ 5 معاف ہوئی تو ساری معاف ہو جائے، فرمایا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ میں خوشخبری بھی سنا دی، فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے پیغمبر بات آپ کی طرف سے تبدیل ہوئی ہے، تیری امت کے لوگ پڑھیں گے 5 نمازیں، ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 5 بھی پڑھیں تو تب
बात तो तब बनेगी ना जब 5 पढ़ेंगे, तो जब 5 ही नहीं पढ़ते। अच्छा देखिए, दूसरी रहमत ये है, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि अगर 5 नमाजें नहीं पढ़ोगे तो सजा 50 की दूंगा, ये नहीं फरमाया। सवाब मिलेगा लेकिन सजा 50 की नहीं मिलेगी, ये भी रब की रहमत है। और अगर 50 की सजा मिलती तो तबीयत ठीक हो गई जी। मेरा ख्याल ऐसा है कि साडा मुंह मंगता हुए खले ही जी। जो हालात है ना हमारे, हर एक चीज के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, नहीं निकालते तो नमाज के लिए नहीं निकालते, रब की याद के लिए नहीं निकाल, हर एक चीज के लिए। मैं देखता हूँ कितनी जगह पे शादियों में जाना होता है, 3-3 घंटे बैठ के खाने का इंतजार कर लेते हैं जी। ना वो मैं अपना दिफा नहीं करता जी। तो 3-3 घंटे वहां ना कोई कारोबार याद होता है, ना कोई और काम याद होता है जी, कुछ भी नहीं होता, खाने के इंतजाम में बैठे हुए। लेकिन उसी टाइम में 10 मिनट अल्लाह ताला की याद के लिए नहीं निकलते, नमाज की तरफ हम नहीं आ सकते। 10-15 मिनट निकाल के दरमियान में से वहां सारी चीजें आड़े आ जाती हैं। और दूसरी तरफ वहां जाके ना उठ के कोई दूल्हा साहब को जाके ये नहीं कहता, दूल्हा साहब इतना लेट कर दिए खाना, क्यों लेट किए, तू बैठा रहा, हम ये जा रहे हैं। कोई भी नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। लेकिन अफसोस है, इमाम साहब 5 मिनट लेट तो थी वे, देखा यहाँ तो हर एक आदमी ने तोपे लगाई हुई होती हैं। फर्ज ऐन समझते हैं कि हमारी नमाज ही कबूल नहीं होगी जब तक कि इमाम साहब को 5-6 खरी खरी सुना ना दे। हमारे नमाजी ऐसे नहीं है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हमारे नमाजी अल्लाह ताला खुश रखे, इन्हें बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, ऐसी बात नहीं है। और ओवरऑल बात कर रहा हूँ, खास कर उन जगहों पे जहां पर मसाजिद के अंदर कमेटियां बनी हुई हैं जी। सदर नाम ही सदर है, कमेटी का सदर है, वादा जी मौलवी तो मेरा मुलाजिम है, इतनी जरूरत की नहीं हुई है कि जी 5 मिनट लेट होए और फिर हमें हलाल हराम भी सुना रहे होते हैं जी। थोड़ा काम में जी नमाज पढ़ाना, अगर एक नमाज से न आए तो तुम्हारी हलाल तनख्वाह हलाल नहीं है जी। चासा ही ना जी, खुद जाते हैं काम करने के लिए, 8 घंटे की मजदूरी लेते हैं मजदूर, 1000 रुपए 8 घंटे में। मैं देखता हूँ कितना 8 घंटे काम करता है वो, उधर सब कुछ हलाल है, ये सारे हलाल हराम निजामी मौलवी थे आके रोक रहे। बहरहाल तो बात ये कर रहा था कि उम्मत के लिए ये तोहफे लेके अल्लाह के पैगंबर जो मेराज के तोहफे हैं, तो इन तोहफों को अपने लिए फायदा मंद बनाए। नमाज में सुस्ती ना करें, बिल्कुल ही नमाज में जरा बराबर भी सुस्ती अल्लाह ताला को माफ, अल्लाह की तरफ से माफी नहीं है इसमें, इसलिए सुस्ती नहीं करनी। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत रात को सोते वक्त में पढ़े। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया जो रात को ये 2 आयत पढ़ के सोता है ये उसके लिए काफी हो जाती है। क्या मतलब, बाकी रात की जितनी भी नफली इबादत है इन 2 आयत की बरकत से अल्लाह ताला उनका सवाब अता कर देते हैं। और अपने नामे अमाल में याद रखें, सब कुछ माफ हो जाएगा। हकूकुल्लाह में से, हकूकुल इबाद तो माफ नहीं होने ना, हकूकुल्लाह में से सब कुछ माफ हो जाएगा, लेकिन हकूकुल्लाह में से शिर्क माफ नहीं होने लगा। अल्लाह ताला की तौफीक अता फरमाए।